ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گاڑی ایک عالیشان ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ شاندار پرسنالٹی اور تمام تر مردانہ خوبیوں کا حامل، مردانہ وجاہت کا شاہکار، گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے کبیر خان زادہ گاڑی سے اترا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے گھوم کر دوسری طرف آیا اور آتے ہوئے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چند ہی لمحے بعد اس کے ہاتھ میں ایک مخملی سا نرم و نازک ہاتھ آیا تھا، جسے اس نے انتہائی خوبصورتی سے تھاما اور پھر اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ 22 سالہ نرم و نازک کنزا کبیر خان زادہ کا ہاتھ تھامے گاڑی سے اتری تھی۔ وہ اس وقت رائل بلو کلر کے خوبصورت سے لباس میں تھی۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ یوں تو اس کا رنگ صاف شفاف تھا، ہیزل گرین آنکھیں، ستواں ناک اور گلابی رنگ کے پتلے ہونٹ۔ جو بھی ایک بار اسے دیکھتا تو اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ اس کا حسن پریوں کے حسن کو بھی مات دیتا تھا۔ کبیر خان زادہ نے اسے فدا ہوتی نظروں سے دیکھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اس کے ساتھ کبیر خان زادہ کو فخر محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے انٹرنس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، انہیں دیکھ کر کئی لوگوں کی ستائشی نظریں ان کی جانب اٹھی تھیں۔ ان دونوں کی جوڑی چاند سورج جیسی تھی، بے انتہا خوبصورت اور چمکدار۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو مسلسل کنزا پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ یہ بات کبیر خان زادہ کو سخت ناگوار گزری تھی۔ اس نے ان سب پر آنکھوں سے ہی ایک گھوری ڈالی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان سب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چبا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کبیر خان زادہ کی گھوریاں دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ کنزا کی نرم و نازک ہتھیلی پر کبیر خان زادہ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ کنزا نے نم آنکھوں سے کبیر خان زادہ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی انگلیاں چٹک جائیں گی، مگر مقابل کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ناک کی سیٹ میں چلتا جا رہا تھا اور ایک اسپیشل ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا، جس سے وہ پہلے ہی بک کروا چکا تھا۔ اپنا ہاتھ آزاد ہونے پر کنزا نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا ہاتھ سہلانے لگی، جس پر کبیر خان زادہ کے ہاتھ کی گرفت کے نشان موجود تھے۔ آئی ایم سوری، تمہیں ہرٹ تو نہیں ہوا؟ کبیر خان زادہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے سہلانے لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کنزا نے منمناتے ہوئے کہا۔ تمہیں ٹھیک رہنا بھی چاہیے، کبیر خان زادہ نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ کنزا نے شکوہ کناں نظروں سے کبیر خان زادہ کی طرف دیکھا، لیکن کبیر نے اس کی شکوہ کرتی نظروں سے اپنی آنکھیں چرا لی تھیں۔ وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور موبائل نکال کر سکرول کرنے لگا تھا۔ کنزا اس ستم گر کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کافی خاموشی چھائی رہی تھی۔ کبیر خان زادہ بظاہر تو موبائل میں لگا ہوا تھا، مگر اس کی ساری حسیات کنزا پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اسی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس خاموشی کو کبیر خان زادہ کے موبائل پر آنے والی کال کی بیل نے توڑا تھا۔ شش! اس کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے کبیر خان زادہ نے کال اٹھائی۔ جی، آپ آ جائیں، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا ہوں، کبیر نے فون پر کسی کو کہا اور پھر کال کٹ کر دی تھی۔ اب وہ کنزا کی طرف دیکھنے لگا تھا، جس کے چہرے پر سجے تاثرات ایک دم سے کبیر خان زادہ کا پارا چڑھا گئے تھے۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو کنزا، اس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ کیوں، میرے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ کنزا نے بھی بے رخی سے پوچھا۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے موڈ کو کیا ہوا اور کیا نہیں۔ فی الحال اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ میں تمہیں زبردستی یہاں لے کر آیا ہوں۔ کبیر خان زادہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ ہاں تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ آپ مجھے زبردستی ہی تو لے کر آئے ہیں، کنزا نے شکایت کی۔ کنزا، اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا موڈ ٹھیک کرو، چہرے پر اچھی سی مسکراہٹ لاؤ، وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں میں یہاں کس کام کے لیے لایا ہوں۔ یہ ڈیل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہر حال میں میری ہونی چاہیے، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔
کبیر خانزادہ نے دبے دبے لہجے میں کنزا کو دھمکی دی تھی، جسے سن کر کنزا کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑا تھا۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر کبیر خانزادہ مسکرایا۔ کنزا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل دیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہی ہو تم کبیر خانزادہ کی خوبصورت وائف، کبیر خانزادہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ کنزا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گردن موڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ معیز دورانی وہاں پہنچا تھا۔ اس نے بلو کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا۔ وہ 35 سالہ مرد تھا۔ ہیلو مسٹر کبیر خانزادہ، ہاؤ آر یو؟ معیز دورانی کبیر خانزادہ کے گلے لگتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ کبیر خانزادہ نے پوچھا۔ آئی ایم سو گڈ، معیز دورانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ پاس کھڑی کنزا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہو از دس بیوٹیفل لیڈی؟ معیز دورانی نے کنزا کی طرف دیکھتے ہوئے کبیر خانزادہ سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی چمک دیکھ کر کبیر کو اپنی بات بنتی ہوئی نظر آئی تھی۔ شی از مائی وائف کنزا کبیر خانزادہ، کبیر نے تعارف کروایا تھا، ساتھ ہی ساتھ کنزا کو اشارہ بھی کیا۔ ہائے مسٹر دورانی، کیسے ہیں آپ؟ کنزا نے کبیر خانزادہ کے اشارہ کرنے پر مسکراتے ہوئے معیز دورانی سے پوچھا۔ آئی ایم فائن، یو آر سو پریٹی اینڈ لکنگ سو گارجیس۔ معیز دورانی نے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ کنزا کو اس کی نظریں خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس منظر سے ہی غائب ہو جائے، مگر یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے یہاں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ اس نے کبیر خانزادہ کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کی طرف دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس پل کو کنزا کو سامنے کھڑے اس خوبصورت اور وجیح شخص سے اور بھی نفرت ہوئی تھی، جو کئی لڑکیوں کا کرش تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتی تھیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کبیر خانزادہ کے ایک خوبصورت اور وجیح چہرے کے پیچھے کس طرح کا خود غرض اور کاروباری چہرہ چھپا ہوا تھا، جو محض اپنی بزنس ڈیلز کے لیے اپنی ہی بیوی کا استعمال کر رہا تھا۔ پلیز بیٹھیے نا مسٹر دورانی، کبیر خانزادہ نے کہا۔ معیز دورانی کنزا کو اسمائل پاس کرتے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کبیر اور کنزا بھی بیٹھ گئے تھے۔ کبیر خانزادہ اور معیز دورانی آپس میں بزنس کی باتیں کرنے لگے، لیکن معیز دورانی کی ہر بات کنزا پر سے شروع ہو کر اسی پر آ کر ختم ہو رہی تھی۔ مسٹر خانزادہ، آپ نے بتایا نہیں، آپ کے پاس اتنی خوبصورت وائف ہے؟ سچ میں آپ بہت لکی ہیں۔ معیز دورانی نے کھلے دل سے کنزا کی تعریف کی تھی، جسے کبیر خانزادہ نے بہت ضبط کر کے قبول کیا تھا۔ جی مسٹر دورانی، میں واقعی بہت لکی ہوں۔ جب سے کنزا میری لائف میں آئی ہے، میری تو لائف ہی بدل گئی ہے، کبیر خانزادہ نے کہا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مس کنزا؟ مسٹر خانزادہ، آپ کو خوش تو رکھتے ہیں نا؟ معیز دورانی کنزا کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، کبیر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی بھی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مسٹر خانزادہ سے شادی کے بعد میری زندگی اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ کنزا نے بظاہر خوش کن مگر حقیقتاً ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی، یہ صرف یا وہ جانتی تھی یا پھر کبیر خانزادہ۔ دیٹس ویری نائس۔ ویسے آپ کی لو سٹوری کیا ہے؟ معیز دورانی بزنس کے بجائے ان کی پرسنل لائف میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا، جس سے کبیر کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ رہی تھیں، مگر اس وقت وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ لو سٹوری تو کافی لمبی ہے، وہ کبھی فرصت کے اوقات ملے تو ہی آپ کو سنائیں گے، کبیر خانزادہ نے کہا۔ اوہو، پھر تو مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا کہ کب آپ مجھے اپنی لو سٹوری سناتے ہیں۔ ویسے مس کنزا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ دونوں نیکسٹ سنڈے میرے گھر پر ڈنر کر سکتے ہیں؟ معیز دورانی نے کنزا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آخر میں کبیر خانزادہ سے اجازت چاہی تھی۔ نہیں، وہ کبیر خانزادہ کی گھورتی ہوئی نگاہیں دیکھ کر کنزا بات ادھوری چھوڑ کر ہی چپ ہو گئی۔ جی مسٹر دورانی، کیوں نہیں،
اب جب کہیں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ کبیر خان زادہ نے کنزا کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، تو پھر ڈن ہے، کل آپ دونوں ہمارے ساتھ ڈنر کریں گے، آخر ہمیں بھی تو کچھ اس خوبصورتی کو سراہنے کا موقع ملے۔ معیز درانی نے چمکتی آنکھوں سے کنزا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کنزا کا دل چاہا کہ وہ ابھی رو دے، مگر اس کی مجبوری تھی کہ جب تک کبیر خان زادہ نہیں کہتا اسے یہیں پر یوں ہی چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے بیٹھنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کبیر خان زادہ کے موبائل پر کسی اور کی کال آئی تھی۔ سوری مسٹر درانی، ایکچولی مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے اور مجھے ابھی وہاں پہنچنا ہے، بس یہ سمجھیے کہ کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ آپ کو کچھ ڈسکشن کرنی ہے آپ کنزا کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو پوری کمپنی دیں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی لوٹ آؤں اور لنچ ہم ساتھ ہی کریں۔ موبائل کال سننے کے بعد کبیر خان زادہ نے مسٹر درانی کو مخاطب کیا تھا۔ جی مسٹر خان زادہ، آپ بے فکر ہو کر جائیے، شاید نہیں بلکہ یقیناً مجھے مس کنزا کی کمپنی پسند آئے گی، معیز درانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبیر خان زادہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کنزا کو اشارے کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کنزا کی موبائل کی بیل بجی تھی۔ اس نے میسج نوٹیفیکیشن آن کر کے دیکھا۔ کنزا، کوئی بھی گڑبڑ مت کرنا، یہ ڈیل میرے لیے انتہائی ضروری ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ کبیر کا میسج پڑھ کر کنزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کبیر خان زادہ کو کوئی کام وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہاں سے جان پوچھ کر اٹھ کر گیا تھا۔ جھوٹا ڈھونگ، اگر اتنا ہی اسے برا لگتا تو مجھے یہاں اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، کنزا نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ وہ کبیر کی طرف سے سخت متنفر تھی۔ جو کچھ کبیر خان زادہ اس کے ساتھ کر رہا تھا اسے متنفر ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی معیز درانی کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ باتیں تو خیر صرف معیز درانی ہی کر رہا تھا، کنزا صرف اسے ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، کیونکہ معیز درانی کی نظریں اسے بے حد کنفیوز کر رہی تھی۔ اس کی ایکس رے کرتی نظریں کنزا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کنزا کا دل کیا کہ سامنے بیٹھے اس مرد کا منہ نوچ لے، اس کی آنکھیں نکال پھینکے، مگر پھر کبیر خان زادہ کی وارننگ یاد آتے ہی وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کا دماغ کھانے کے بعد معیز درانی کو وقت کا احساس ہوا تھا۔ مس کنزا، مجھے لگتا ہے مسٹر خان زادہ کچھ زیادہ ہی بزی ہو گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، ہمیں لنچ کر کے چلنا چاہیے، کیا کہتی ہیں آپ؟ اس نے کنزا کو مخاطب کیا۔ جی مسٹر معیز، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے، کنزا نے مصنوعی مسکراتے ہوئے کہا۔ معیز درانی نے لنچ کا آرڈر دیا تھا، دونوں نے کھانا کھایا، بل معیز درانی دینے ہی والا تھا، مگر اس سے پہلے کنزا نے اپنا کارڈ ویٹر کی جانب بڑھایا۔ ارے مس کنزا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بل مجھے دینے دیجیے، معیز درانی کہنے لگا۔ ارے نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، میزبان تو ہم تھے، اسی لیے بل میں ہی دوں گی، کنزا نے کہا تھا۔ ویٹر نے بل کاٹ کر کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ معیز درانی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، لیکن کنزا وہیں بیٹھی رہی۔ مس کنزا، کیا کرنا ہے آپ چلیں گی یا پھر یہیں بیٹھ کر مسٹر خان زادہ کا انتظار کرنا ہے؟ معیز درانی نے پوچھا۔ آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے، میں کبیر کو فون پر انفارم کر دوں گی، کنزا نے بھی اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ آئیں مس کنزا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ وہ باہر جاتی کیب کروانے لگی جب معیز درانی نے اسے آفر کر گیا۔ نہیں تھینک یو، میں چلی جاؤں گی، آپ کو ویسے ہی زحمت ہوگی، کنزا نے اس کی مدد لینے سے انکار کیا تھا۔ ارے نہیں مس کنزا، زحمت کیسی، آپ آئیے، یہ میرے لیے خوش بختی ہوگی۔ آئیے، میں آپ کو ڈراپ کر کے وہیں سے اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا، معیز درانی نے کہا۔ کنزا اس کی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ اس نے کنزا کو گھر ڈراپ کیا اور راستے میں جاتے ہوئے بھی وہ کافی معنی خیز باتیں کرتا رہا تھا، جس سے کنزا بے حد پریشان ہوئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے اس نے ایک جھٹکے میں موبائل اور کلچ بیڈ پر پھینکے اور شیشے کے سامنے آئی۔ آئینے میں اپنے خوبصورت اور بے داغ چہرے کو دیکھتے اسے اپنے
खूबसूरत चेहरे से बेतहाशा नफरत हुई थी। क्यों है मेरा चेहरा ऐसा, क्यों? वह हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई थी और उसके साथ ही उसने अपने चेहरे को नाखूनों से खुरच डाला था। काश मैं इतनी खूबसूरत ना होती तो आज ये सब ना हो रहा होता, उसने खुद से ही कहा था, क्योंकि उस खूबसूरत बंगले में और उस आलीशान कमरे में उसकी आवाज़ें सुनने वाला दीवारों के सिवा और कोई भी नहीं था। वो रोने लगी थी। रोते रोते वहीं बेड के साथ लगकर बैठ गई और वहीं पर नींद की वादियों में उतर गई थी। उसे नहीं पता था कि कबीर खानज़ादा कब वापस आया और कब नहीं। उसकी आंख अपने बालों में खिंचाव महसूस करके खुली थी। उसने नींद से जागते नजरें उठाते ऊपर देखा। सामने ही कबीर खानज़ादा खड़ा था, जिसके चेहरे पर गैज़ो गज़ब नुमायां था। उसकी आंखें मारे गुस्से के लाल हो रही थीं और चेहरे के नकूश तने हुए थे। किंजा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। क्या हुआ कबीर, सब कुछ ठीक तो है ना? उसने डरते डरते पूछा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे होते हुए कैसे मुमकिन है कि कुछ ठीक हो जाए? हर जगह अपनी मनहूसियत जो फैलाई रखी है तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा भी था, बार बार बताया था कि ये डील मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से बिहेव करना, वहाँ कोई ऐसी वैसी बात ना करना, कोई गड़बड़ मत करना। मगर तुम तो जानबूझकर करती हो ना, ऐसा करके सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ना। कबीर खानज़ादा उसके बाल मजीद खींचता उसके चेहरे पर फिंकारते हुए बोला था। ऐसा कुछ नहीं है कबीर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किंजा ने अपनी सफाई देना चाही। झूठ मत बोलो किंजा, मुइज़ दुरानी मुझे सब कुछ बता चुका है कि कैसे तुम उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ कर आई हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? 1-1.5 घंटा तुम सुकून से नहीं गुजार सकती थी? क्या हो जाता अगर जो तुम बर्दाश्त करके बैठ जाती तो? कबीर चिल्ला रहा था। उसने अभी 20 मिनट पहले मुइज़ दुरानी को कॉल करके पूछा था डील के बारे में कि उसने डील फाइनल की है या नहीं। आगे से मुइज़ दुरानी ने उससे कहा कि उसने ये डील फाइनल नहीं की। इनफैक्ट वो उसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता और ना ही कभी करेगा। उसके ऐसा कहने पर कबीर को बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि वो तो दोपहर में डील करने के लिए बहुत पुरजोश था और अभी अचानक उसने डील से इनकार कर दिया था। तभी उसने मुइज़ दुरानी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर उसके साथ डील क्यों नहीं कर रहा। तो आगे से मुइज़ दुरानी ने उसे तफसील से बताया था कि किंजा ने उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। रेस्टोरेंट में भी चुपचाप करके गूंगी बनी बैठी रही और जब वो उसे ड्रॉप करने घर आया तो घर पहुंचते साथ ही किंजा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। ये सुनकर कबीर का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने मुइज़ दुरानी से माफ़ी मांगी, मगर मुइज़ दुरानी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी और उसकी कॉल काट दी थी। कबीर खानज़ादा गुस्से से तन फन करता घर पहुंचा और जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला उसे किंजा बेड के साथ बैठी हुई नजर आ गई थी। कबीर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार सुन तो लें कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा। किंजा ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुना यार, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। अगर नहीं जाना होता या नहीं मेरी मदद करनी होती तो मुझे पहले ही इनकार कर दिया करो। यूं कम से कम हर जगह मुझे शर्मिंदा तो मत कराया करो। कबीर खानज़ादा ने कहा। मैंने यूं ही उसे थप्पड़ नहीं मारा कबीर, वो मुझे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। अब आप बताएं मैं क्या करती। किंजा गुस्से से फट पड़ी थी। उसे वो मंजर याद आया जब वो गाड़ी से उतरने वाली थी। मुइज़ दुरानी ने उसे मुखातिब किया था। 1 मिनट मिस किंजा। किंजा ने उसकी तरफ मुड़ते सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। अरे आपको घर ड्रॉप किया है, आपके शौहर के साथ इतनी बड़ी डील फाइनल करने जा रहा हूँ, आप कुछ एडवांस तो देती जाएं। आखिर फिर डील भी तो फाइनल करनी है, मुइज़ दुरानी ने खबासत भरे लहजे में कहा था। क्या मतलब? किंजा ने पूछा। अरे इतनी दूर से क्या मतलब पूछ रही हैं, ज़रा मेरे पास आएं, आपको सारे मतलब समझ आ जाएंगे, मुइज़ दुरानी ने कहा और उसके साथ ही उसने किंजा को अपनी तरफ खींचा। किंजा कटी डाल की तरह उसके सीने से जा लगी थी। वो किंजा के पतले बारीक होंठ देखता एक लम्हे में मदहोश हुआ था।
وہ کنزا پر جھکنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی کنزا نے اس سے دور ہوتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور تیزی سے گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ سچائی سنتے ہی کبیر کی گرفت کنزا کے بالوں پر ڈھیلی پڑی۔ وہ شرمندہ ہوا مگر معافی مانگنے کے بجائے یوں ہی واش روم میں گھس گیا۔ جب واپس آیا تو کنزا کھانا لگا رہی تھی۔ کنزا اس کے سامنے کھانا رکھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ آؤ کنزا، تم بھی کھانا کھاؤ، کبیر خان زادہ نے اسے مخاطب کیا۔ میرا پیٹ تو آپ کی باتوں نے بھر دیا ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ کھائیے، کنزا نے رکھائی سے کہا اور بلینکٹ کو سر تک اوڑھ لیا تھا۔ کبیر خان زادہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا مگر ہمیشہ کی طرح وہ سر جھٹک کر رہ گیا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ ایسا ہی کرایا تھا، وہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ اسے احساس بھی ہو جائے اپنی غلطیوں کا تو بھی وہ کبھی معافی نہیں مانگتا تھا، اور اس کی یہی بات کنزا کو سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ وہ کئی مرتبہ اس سے اس بارے میں کہہ چکی تھی مگر وہ کسی کی سنتا تو تب نہ۔ کنزا کمبل میں منہ چھپائے پھر سے رو دی تھی۔ وہ اپنی پرانی زندگی کو یاد کرنے لگی تھی۔ ہاشم صاحب اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہاشم صاحب کی شادی ان کی ماموں زاد کرن بیگم سے ہوئی تھی جو ایک کامیاب شادی ثابت ہوئی تھی۔ کرن بیگم انتہائی سمجھدار اور مخلص خاتون تھی۔ ہاشم صاحب کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی اپنی 3 دکانیں تھیں جن سے ان کی اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام انہوں نے کنزا ہاشم رکھا تھا۔ کنزا بے حد خوبصورت بچی تھی۔ اس کے نین نقش کرن بیگم جیسے تھے، جبکہ اس نے اپنا رنگ روپ ہاشم صاحب کا چرایا تھا۔ ان کا رنگ صاف شفاف تھا اور کنزا بھی بالکل ان پر ہی گئی تھی۔ کنزا صرف 7 سال کی تھی جب ایک روز اچانک کرن بیگم کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس وقت وہ دوبارہ حمل سے تھیں۔ ان کی ڈیلیوری میں ابھی وقت تھا مگر نہ جانے کیسے کرن بیگم کو اچانک سے درد اٹھنا شروع ہو گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکی تھیں۔ بچے کے ساتھ ساتھ ہاشم صاحب کرن بیگم کو بھی کھو چکے تھے۔ اس روز سے کنزا کو ہاشم صاحب نے ہی پالا تھا، وہی اس کے ماں اور باپ دونوں بن گئے تھے۔ جب کنزا 18 سال کی ہوئی تو انہوں نے کنزا کی منگنی اپنے ایک دوست کے بیٹے اسجد اقبال سے کر دی تھی۔ اسجد اقبال حال ہی میں تعلیم سے فارغ ہو کر دکان پر بیٹھنے لگا تھا۔ اقبال صاحب کی الیکٹرانکس کی بہت بڑی دکان تھی جس کا ایک حصہ پہلے سے اسجد کے بھائی کے نام تھا اور اب دوسرا حصہ اقبال صاحب نے اسجد کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاشم صاحب اپنی صحت کے متعلق بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کنزا کے لیے کوئی اچھا سا فیصلہ کر جائیں تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی کنزا کو سنبھالنے والا ہو۔ کنزا نے باپ کے فیصلے پر سر جھکا کر اسجد کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہاشم صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کنزا اکیلی رہنے لگی تھی۔ تبھی کچھ روز بعد اسجد اقبال صاحب اور تنزیلہ بیگم کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ بیٹا، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کب تک اکیلی رہو گی؟ تنزیلہ بیگم کنزا کو اپنے ساتھ لگائے بولی تھی۔ آنٹی، بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ کنزا نے روتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، اللہ کی مرضی ہے، ہر انسان کے آنے اور جانے کا ایک وقت مقرر ہے، تنزیلہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا۔ پھر یہ طے پا گیا کہ وہ ٹھیک 2 روز بعد کنزا اور اسجد کا نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گی، مگر قسمت دور کھڑی ان کے فیصلے پر مسکرا رہی تھی۔ کبیر خان زادہ اپنے لیے نیو موبائل فون لینے مارکیٹ آیا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس کے دوست کی نئی شادی ہوئی ہے۔ اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کے لیے کیا لے۔ یوں ہی وہ کپڑوں کی دکان میں آ گیا جہاں اس کی نظر کنزا پر پڑی تھی، جو بڑے انہماک سے کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کنزا ایک لمحے کے اندر کبیر خان زادہ کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ کبیر خان زادہ نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جب اس کی نظر کنزا کے ہاتھ میں موجود کپڑوں پر پڑی تو وہ چونکا تھا۔ وہ تو شادی کے کپڑے دیکھ رہی تھی، کیا اس کی شادی تھی؟ یہ خیال آتے کبیر کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہو۔
وہ وہیں سے پیچھے مڑا تھا، لیکن اس نے کنزا کی تصویر بنا لی تھی جس سے کنزا بالکل بے خبر تھی۔ راشد، میں نے تمہیں ایک پکچر بھیجی ہے، مجھے آج شام تک اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ کبیر خانزادہ نے کسی کو میسج کیا تھا۔ وہاں سے اوکے کا میسج کبیر خانزادہ نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر 2 گھنٹے بعد اسے کال آ گئی تھی۔ یہ 2 گھنٹے کبیر خانزادہ کو 2 صدیوں کے برابر لگے تھے۔ راشد، بولو کیا اپڈیٹ ہے؟ کبیر خانزادہ نے پوچھا۔ سر، یہ لڑکی اسٹریٹ 14 میں رہتی ہے۔ ماں اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور باپ کو فوت ہوئے بمشکل مہینہ ہوا ہے۔ اس کی منگنی کچھ عرصہ پہلے اس کے باپ کے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گئی تھی اور اب پرسوں دونوں کا نکاح ہے۔ راشد پوری تفصیل بتا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے اسجد کی تصویر بھی بھیج دی تھی۔ بہت شکریہ راشد، کبیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اسجد کی تصویر دیکھتے ہی اسجد پر افسوس ہوا تھا۔ کنزا پورے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ آج تنزیلہ بیگم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھیں تاکہ شادی کی کچھ شاپنگ کر سکیں۔ کنزا کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ اس نے انکار بھی کیا، لیکن تنزیلہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئیں۔ تنزیلہ بیگم نے صرف کپڑوں پر ہی بس نہیں کی تھی۔ کپڑوں کے بعد جوتے، جیولری، چھوٹی موٹی چیزیں کرتے کرتے پورا دن گزر گیا تھا۔ کنزا بے حد تھک چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ بستر پر گر گئی۔ اسجد کی کال آئی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر کنزا نے اس وقت اسے منع کر دیا کیونکہ اس وقت وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ اسجد اور کنزا کی بات چیت منگنی کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اکثر آپس میں فون پر باتیں کرتے تھے۔ اسجد کنزا سے محبت کرتا تھا اور یہی جذبات کنزا کے بھی تھے۔ بہرحال ابھی تک اظہار صرف ایک طرف سے بھی نہیں ہوا تھا۔ اسجد کا ارادہ شادی کے بعد اظہار کرنے کا تھا اور کنزا کی بھی کوئی یہی سوچ تھی، مگر موبائل بند کرنے کے بعد کنزا کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ اس کے سوتے ہی کبیر خانزادہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سوئی ہوئی کنزا کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر اسے احتیاط سے بازو میں اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ ویسے تو وہ سوئی ہوئی تھی، لیکن کبیر خانزادہ کافی محتاط تھا۔ اس نے کنزا کو گاڑی میں بٹھاتے ہی کلوروفارم لگا رومال اس کے ناک پر رکھا تھا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ راتوں رات کنزا کو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ کنزا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو انجان جگہ پر پایا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے اپنے دکھتے سر کو سنبھالتے چاروں طرف دیکھا تھا۔ وہ کسی کے عالی شان بیڈ روم میں تھی۔ یہ گھر اسجد کا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، دروازہ کھول کر اندر آتے کبیر خانزادہ سے اس کی ٹکر ہوئی۔ وہ بے ساختہ اپنا سر سہلا کر رہ گئی تھی۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ کنزا نے اس سے پوچھا۔ میرے گھر پر ہو اور میں کبیر خانزادہ ہوں، کبیر نے اپنا تعارف کروایا۔ میں آپ کے گھر پر کیا کر رہی ہوں؟ میں تو اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی نا؟ کنزا نے اپنے ذہن پر زور دیتے اس سے سوال پوچھا۔ جی بالکل، تم اپنے گھر پر سو رہی تھی تو میں یہاں پر میں لے کر آیا ہوں، کبیر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ کنزا نے پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کبیر خانزادہ کی بات سن کر کنزا کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو آج نکاح ہے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ کنزا دبا دبا سا چیخی تھی۔ دیکھو کنزا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی اور آج ہی ہوگی، اس لیے زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کر دینا، ورنہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ میں تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں۔ ویسے بھی تم یہاں سے جا تو نہیں سکتی۔ کبیر نے کنزا کو دھمکی دی تھی۔ کنزا نے اس کی بہت منتیں کی کہ اسے گھر جانے دیا جائے۔ وہ اسجد سے محبت کرتی ہے، لیکن کبیر نے اس کی ایک بات نہ سنی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں کو بلا لیا گیا تھا۔ ملازمہ سامان لے کر اوپر آئی۔ کنزا بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ صاحب نے بھیجا ہے،
पहन कर तैयार हो जाएं, निकाह ख्वां आ गया है। मुलाजमा ने एक शॉपिंग बैग उसके हवाले करते कहा। नहीं पहनना मुझे कुछ भी, जाओ अपने साहब को पहनाओ। किंजा ने बेदर्दी से शॉपर नीचे फेंका था। मुलाजमा उसे देखकर वापस चली गई और उसके अल्फाज जूं के तूं जाकर कबीर खानजादा को बता दिए थे। कुछ ही देर बाद कबीर खानजादा कमरे में उसके रूबरू खड़ा था। किंजा हाशिम, मुझे ज़रा भी शर्म नहीं आएगी तुम्हें अपने हाथों से चेंज करवाते हुए, लेकिन तुम शर्म से ज़रूर मर जाओगी, इसलिए बेहतर है खुद चेंज करके अगले 5 मिनट में मुझे नीचे मिलो, नहीं तो उसके बाद तुम्हारा निकाह नहीं होगा, लेकिन बनोगी तुम मेरी बीवी ही। कबीर ने कहा तो किंजा ने हैरत से उसे देखा, जो बग़ैर निकाह के उसे अपनी बीवी बनाकर रखना चाहता था। वो उसे वार्निंग देता कमरे से चला गया। पीछे किंजा अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो दी। अब कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। चंद मिनटों का खेल था। उसने किंजा असजद इकबाल बनना था, लेकिन वो किंजा कबीर खानजादा बन गई थी। निकाह के फौरन बाद वो कमरे में आ गई थी। उसके थोड़ी देर बाद कबीर भी कमरे में आया था। उसने किंजा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, मगर किंजा ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ असजद और उसके घर वाले हर तरफ किंजा को ढूंढ रहे थे, मगर किंजा कहीं गुम हुई होती तब मिलती ना। वो तो जानते भी नहीं थे कि कबीर खानजादा उसे उठा कर ले गया है, लेकिन कबीर उन्हें ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने 3 दिन बाद ही अपने घर वलीमे की पार्टी रखी, जिसमें उसने असजद और उसकी फैमिली को भी दावत दी थी, मगर वहाँ से कोई भी नहीं आया। कबीर खानजादा हर एक से किंजा को मिलवा रहा था और खूब दाद वसूल कर रहा था। उसे बिजनेस शुरू किए कुछ अरसा गुजरा था। उसे ये बात अच्छी तरह महसूस हो गई थी कि बिजनेस में जेब में पैसा होने के साथ साथ खूबसूरत बीवी होना भी ज़रूरी था। उनके सर्कल में तो यही कुछ होता था। बहुत से लोग अपनी बीवियों का इस्तेमाल करके बहुत जल्द बिजनेस में शोहरत की बुलंदियों को छूने लगते थे। कबीर खानजादा भी यही हरबा इस्तेमाल करना चाहता था और वो इसमें कामयाब भी हुआ था। बहुत से लोगों ने किंजा की खूबसूरती देखते कबीर खानजादा के साथ डील्स फाइनल करनी थी। क्या हो गया है जानू, ज़रा मुस्कुरा तो दो। वो पार्टी में किंजा की बाहों में बाहें डालकर चल रहा था। किंजा के चेहरे पर सख्त बेजारी और उदासी थी। कबीर खानजादा ने उसे मुस्कुराने का कहा। मुझे यहाँ से जाना है, किंजा ने कहा था। किंजा, माय डार्लिंग, पार्टी चल रही है और ये पार्टी तुम्हारे ही एजाज़ में रखी गई है। तुम इस पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकती। सो एंजॉय करो और नाज करो खुद पर कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। कबीर खानजादा ने उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मुझे तुमसे नफ़रत है। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, किंजा ने कहा था। गो कि उसकी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी, मगर फिर भी बहुत से लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। एक्सक्यूज़ मी, कबीर खानजादा ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा और फिर किंजा का हाथ पकड़े कदरे साइड पर ले आया। वहां आते ही उसने किंजा को दीवार के साथ लगाया था। किंजा की कमर दीवार के साथ लगी, जिससे किंजा के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी। क्या बदतमीजी है ये? कबीर खानजादा ने उसका जबड़ा दबोचते पूछा। छोड़ो मुझे, किंजा ने उसे धक्का देते खुद से दूर किया था। किंजा, तमाशा मत बनाओ और चुपचाप पार्टी में आओ, कबीर खानजादा ने उसे सख्त नज़रों से कहा था। उसकी नज़रों में कुछ तो ऐसा था कि जिससे किंजा की पूरे बदन में सनसनाहट हो गई थी। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दी। उसने बेदिली से सारी पार्टी अटेंड की थी। उसका रवैया देखते अक्सर लोग चमगोइयाँ करने लगे थे। आई एम सॉरी एवरीवन, वो एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं, शी फील नॉट गुड, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आज की पार्टी यहीं पर एंड होती है। मुझे अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आप लोग पार्टी एंजॉय करें और खाना खाकर जाइएगा प्लीज़। कबीर खानजादा सारी सूरत हाल देखते
माइक की जानिब बढ़ा था और अनाउंसमेंट की थी। वो पार्टी छोड़े घर के अंदर गया। क्या हुआ मिसेस खानज़ादा, आर यू ओके? तभी एक शख्स किंजा के पास आकर पूछने लगा। उसकी देखा देखी और भी लोग आकर किंजा के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। कुछ बताएं ना मिसेस खानज़ादा, क्या आप दोनों के बीच कोई नाराज़गी चल रही है? क्योंकि कुछ देर पहले गालिबन आप काफ़ी बरहम दिखाई दे रही थी और अब अचानक से तबीयत ख़राब। कुछ बताएं ना कि क्या हुआ है? अब की मर्तबा एक और शख्स ने आगे बढ़कर पूछा था, मगर किंजा ने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। अरे मिस्टर मलिक, आप भी कमाल करते हैं वैसे। अगर कुछ पता होता कि क्या हुआ है तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो अब डॉक्टर ही बताएगा कि मेरी वाइफ को क्या हुआ है। चलें वाइफी। कबीर खानज़ादा मिस्टर मलिक को जवाब देने के बाद किंजा से मुखातिब हुआ। कहाँ? किंजा ने पूछा। डॉक्टर के पास, और कहाँ? कबीर खानज़ादा ने कहते साथ किंजा का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकलता चला गया। वो उसे अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले आया था। छोड़ें मुझे, मैं कह रही हूँ आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। किंजा ने मज़ाहमत करते अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाना चाहा था, जो कि नामुमकिन था। वो रो पड़ी थी। मैं सब कर सकता हूँ किंजा कबीर खानज़ादा, क्योंकि तुम्हारे सारे जुमला हुकूक मेरे पास हैं। तुम मुझे चाहकर भी नहीं रोक सकती। कबीर खानज़ादा ने उसे रोते देखकर उसका हाथ छोड़ा था और फिर संजीदगी से कहा था। उसका लहजा बहुत कुछ बावर करवा रहा था, जिसे महसूस करते किंजा ने उससे नज़रें चुराई थीं। वो 2 से 3 दिन फार्म हाउस पर रहे। वापस आते ही कबीर को एक जगह से डील की ऑफ़र आई थी। किंजा, शाम में रेडी रहना, एक डील के लिए चलना है। किंजा आईने के सामने खड़े बाल बना रही थी जब कबीर अंदर आते हुए बोला। जो ही उसकी नज़र किंजा पर पड़ी, वो एक पल में मबहूत हुआ था। उसके लंबे घने बाल देखते बेसाख्ता कबीर के दिल में उन्हें छूने की उमंग पैदा हुई। तभी वो किसी ट्रांस की कैफियत में चलता हुआ किंजा तक पहुंचा था और पीछे से ही किंजा को अपने हिसार में लेते उसके बालों पर लब रखे थे। उसकी ये हरकत बेसाख्ता थी। किंजा एकदम से अपनी सांस रोक कर रह गई थी। उसके बालों से उठती शैम्पू की भीनी भीनी महक कबीर खानज़ादा को अपने हवासों पर सवार होती महसूस हो रही थी। वो काफ़ी देर तक उसके बालों पर लब रखे रहा। फिर वो मुश्किल से खुद पर काबू पाते किंजा से दूर हुआ था। किंजा ने उसे उसके दूर होने पर सुकून की सांस ली थी। टाइम से रेडी हो जाना। कबीर खानज़ादा एकदम से संजीदा हुआ। मैं जाकर क्या करूँगी? बिजनेस आपका है, आपकी डील जाने और आप जाने, मैं क्यों जाऊँ? किंजा ने कहा। किंजा, मैंने कहा ना कि तुमने चलना है। तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तुम जाओगी तो ही ये डील होगी, क्योंकि मिस्टर जैदी तुम्हारी वजह से ही ये डील कर रहे हैं। कबीर खानज़ादा के मुंह से ना चाहते हुए भी सच्चाई निकल गई थी, जिसे सुनते किंजा एक झटके से उसकी तरफ मुड़ी थी। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? मेरा कारोबार करेंगे? आप इतना घटिया हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। किंजा मारे सदमे के बोली। जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है किंजा, बस फॉर्मल सी मीटिंग होगी और कुछ नहीं। कबीर ने समझाना चाहा। अपनी बीवी को गैर मर्दों के सामने पेश करने पर आप फॉर्मल मीटिंग कह रहे हैं। मैं आपके साथ किसी सूरत नहीं जाऊंगी, किंजा ने दुरुस्ती से कहा और कमरे से निकल गई थी। बेगम साहिबा, कोई साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। कुछ देर बाद मुलाजमा ने आकर किंजा को इत्तला दी। तो जाकर अपने साहब को बताओ ना, किंजा ने गुस्से से कहा। इस वक्त वो अकेले रहना चाहती थी। बेगम साहिबा, उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलने आए हैं। मुलाजमा ने उसके गुस्से से खाइफ होते हुए कहा। मुझसे मिलने? किंजा को लगा कि जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? किंजा ने खुद से ही पूछा था। उसे हैरत के साथ साथ तजस्सुस भी हुआ था कि उसे मिलने कौन आ गया। तुमने उससे नाम पूछा? किंजा ने मुलाजमा को मुखातिब करते कहा। नहीं बेगम साहिबा, मैं जाकर पूछ आऊं। मुलाजमा बोली। नहीं नहीं,
तुम यहीं ठहरो, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। किंजा कहते हुए उठ खड़ी हुई और सीधा ड्राइंग रूम में आई थी। सामने असजद इकबाल को बैठे देखकर उसके कदम दरवाजे में ही मुंजमद हुए थे। असजद, तुम यहाँ? इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। वो दीवानावार असजद की जानिब भागी, मगर फिर उसे 2 कदम की दूरी पर रुक गई। उसे वो दीवार याद आ गई थी जब उन दोनों के दरमियान हायल हो गई थी। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो किंजा, असजद ने कहते हुए बिल्कुल अजनबियों की तरह उसकी जानिब फूल बढ़ाए। उसकी आंखों में मौजूद अजनबियत देखकर किंजा का दिल कटकर रह गया। असजद, मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम जानते हो ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ उठा लाए थे और फिर निकाह भी ज़बरदस्ती किया है। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। किंजा ने फूल एक तरफ रखते असजद का हाथ पकड़ लिया था, जिसे असजद ने इंतहाई सहूलत से छुड़वा लिया। किंजा, अब जो हो चुका है उसी को कबूल कर लो। यही समझो कि यही तुम्हारा मुकद्दर था, हमारा साथ यहीं तक था। मैं बस तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। खुश रहो और पिछला सब कुछ भूल जाओ। असजद ने किंजा को कहा और फिर बाहर निकल गया। उसको जाते देखकर ही कबीर गेस्ट रूम की तरफ आया, जहां किंजा हक दक खड़ी थी। वो तुम्हारे लिए फूल क्यों लाया था? कबीर ने टेबल पर पड़े फूलों को देखते सिगरेट निकालकर सुलगा लिया और किंजा से पूछने लगा। किंजा का दिल तेजी से धड़का था। उसे लगा जैसे कबीर खानजादा ने सब कुछ सुन लिया हो। उसने बमुश्किल खुद को कंपोज किया था। मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे नहीं बुलाया। किंजा के जवाब पर कबीर ने मुस्कुराकर उसे देखा। मंगेतर था ना तुम्हारा, मोहब्बत करते थे ना तुम दोनों एक दूसरे से। कबीर ने खड़े होते हुए कदम किंजा के जाने बढ़ाए तो वो डर कर कदम पीछे लेती दीवार से जा लगी। कबीर ने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए और किंजा के चेहरे के करीब झुका। तुम इतना डर क्यों रही हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझसे नफरत जितनी भी करती हो, पर मेरी इज्जत से नहीं खेलोगी। मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। फूल तुम्हारा कज़न लाया था, सज़ा उसे मिलेगी। कबीर के कहते ही किंजा ने नफ़ी में सर हिलाते कुछ कहना चाहा तो कबीर ने गुस्से से फूल उठाकर नीचे पटखे थे और उन्हें पैरों तले कुचलने लगा था। उसका इतना हाश रवैया देखकर किंजा ने मुंह पर हाथ रख लिए। यही होगा तुम्हारे एक्स मंगेतर का। दोबारा वो यहाँ क्या कहीं भी फूल ले जाने के काबिल नहीं रहेगा। कबीर खानजादा ने गुस्से में कहा और फिर फ़ोन निकालते किसी को कॉल मिलाने लगा था। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें, उसे कुछ मत कहिएगा। बदले में आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। किंजा ने कबीर खानजादा के सामने हाथ जोड़ दिए थे। ओह, तो मेरी बीवी मेरे सामने अपने मंगेतर की जिंदगी की भीख मांग रही है। अब तो उसका मरना लाजिम हो गया है। कबीर खानजादा ने पुरस्कार लहजे में कहने पर किंजा ने नफ़ी में सर हिलाया। ओके, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं, तो मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। कबीर खानजादा कुछ सोचते हुए बोला था। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, मगर उसे कुछ मत कहिएगा प्लीज़। किंजा उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसकी बात मान गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से असजद की जान जाए और फिर इकबाल अंकल और तंजीला आंटी को दुख हो। इसीलिए वो उन्हें दुख से बचाने के लिए असजद की जान बचा रही थी। दैट्स ग्रेट। तो शाम की डील की अच्छे से तैयारी कर लेना। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस उनके सामने बैठकर थोड़ी अदाएं ही तो दिखानी है और बस डील फाइनल। कबीर खानजादा ने हल्के फुल्के लहजे में कहा था और फिर किंजा को वहीं छोड़कर बाहर चला गया था। किंजा ना चाहते हुए भी शाम की डील के लिए तैयार हुई थी। उसका मूड बहुत ऑफ था, मगर कबीर के कहने पर उसने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई थी। कबीर की डील फाइनल हो गई। फिर यूं ही कबीर खानजादा उसे अपने साथ ले जाकर बिजनेस पार्टीज़ और बिजनेस डिनर में ले जाता रहा। किंजा जब भी मना करती तो कबीर खानजादा उसे असजद को मारने की धमकी देता। आज भी
وہ کبیر کی دھمکی پر ہی اس کے ساتھ جانے پر راضی ہوئی تھی، مگر آج جو مسٹر درانی نے کیا تھا اس پر کنزا کا سارا ضبط جواب دے گیا تھا۔ سو وہ سب کا غصہ ایک ساتھ مسٹر درانی کے منہ پر نکال آئی تھی۔ کبیر خانزادہ کھانا کھا چکا تو اس نے دیکھا کہ کنزا کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ کنزا بستر میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ کبیر خانزادہ کو آج سخت ندامت نے آن گھیرا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ آج تک کتنا غلط کرتا آیا تھا۔ اللہ نے کنزا کو اس کی عزت بنا کر اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر اس نے بجائے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے اسے خود دوسروں کے سامنے پیش کرتا رہا تھا۔ اگر آج مسٹر درانی کنزا کے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو اس سے آگے کا خیال بھی کبیر خانزادہ کے لیے سوہانے روح تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کنزا کی طرف آیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیروں پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس کرتے کنزا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کبیر خانزادہ اس کے پیروں میں بیٹھا اس کے پیروں پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ میں تم سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہا کنزا، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ میرے اللہ نے مجھے کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ میری عقل ٹھکانے آ گئی ہے کنزا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، صرف اپنے کاروباری فائدے کے لیے، اور دیکھو آج اللہ نے مجھے ٹھوکر لگا کر نصیحت دے دی ہے۔ آج اگر تم ہمت نہ دکھاتی اور اس کمینے سے بچ کر نہ آتی تو میں خود کو ختم کر ڈالتا کنزا، میں مر جاتا۔ کبیر خانزادہ کنزا کے پیروں پر اپنا چہرہ ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، جبکہ کنزا دم بخود سی اسے دیکھے رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ اتنے عرصے سے اپنے شوہر کی ہدایت کی دعا کر رہی تھی، اور فائنلی آج اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ اللہ نے اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا تھا۔ اس کے شوہر کو ہدایت سے نواز کر اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا آپ کو ایک روز ضرور احساس ہوگا، کنزا نے اپنے پیر پیچھے کھینچتے نم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے معاف کر دو کنزا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کبیر خانزادہ اس کا ہاتھ تھامتے اظہار کرتے اس کے چہرے پر گہری جسارت کر گیا تھا، جبکہ کنزا اس کے یوں اظہار پر سٹ پٹائے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ اس کے یوں شرمانے پر کبیر خانزادہ کا کہکہا گونجا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔